هم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ ماعون ہے، اس لیے کہ یہ سورت جہاں ختم ہو رہی ہے ماعون لفظ پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیت مکی ہے اور بعد کی آیتیں مدنی ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا خیال ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم فرماتے ہیں مکی ہے، اس لیے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ ابتدائی آیات میں مشرکین مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے، جیسے قیامت کا انکار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، جبکہ آخری آیت میں مدینہ کے منافقین کے حالات سے ہم آہنگ ہے، جیسے نماز سے غفلت، عمل میں ریاکاری اور عام حسن سلوک میں بخل سے کام لینا۔ اسی لیے بعض اہل علم کی رائے ہے اس سورت کی ابتدائی آیت مکہ میں نازل ہوئی اور آخر کی مدینہ منورہ میں۔ اس سورہ میں جہاں آخرت کو جھٹلانے کا مذمت کی ہے، وہی متعدد اخلاقی برائیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، غریبوں کے معاملے میں بخل، نماز میں غفلت، لاپرواہی، ریاکاری، دکھلاوا اور روز مرہ کے استعمال کی گئی چیزوں میں تنگ-دلی اور بخالت۔ اسی طرح اس سورہ میں اختصار کے باوجود ایمانیات اور اخلاقیات دونوں طرح کے مضامین آ گئے ہیں۔ اس سورت کا ترجمہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراءون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس صورت میں اس کی مختصر تشریح اس طرح ہے: اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کی مذمت فرمائی، یعنی 6 برائیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے بعض باتیں تو کافروں میں پائی جاتی ہیں جن کو اپنے کفر کا اقرار تھا، اور بعض باتیں منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے مفسرین نے اس میں سے پہلی 3 باتوں کو عام کفاروں کے ساتھ، یعنی مشرکین اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ متعلق قرار دیا، اور بعد کی 3 باتوں کو منافقین سے پہلی بات جس کی مذمت کی گئی ہے وہ ہے قیامت کا انکار۔ ارأیت الذی یکذب بالدین میں جو انصاف کا دین ہے اس کا انکار کرتے ہیں یہ مشرکین اور کافرین قیامت کا انکار کرتے کہ انصاف نہیں ہوگا۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر وہ حالات ہی نہیں ہوں گے، لہذا دنیا میں جو چاہے انسان وہ کرے۔ تو سب سے پہلی جو مذمت کی گئی ہے مشرکین کے بعد کی، قیامت کا انکار۔ مختلف مفسرین نے اس سلسلے میں شان نزول کے سلسلے میں بتلایا کہ ولید بن مغیرہ یا ابو جہل یا ابو سفیان وغیرہ کے نام یہ ہیں، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، چونکہ یہ لوگ انصاف کے دن کا انکار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ کہ کفار مکہ عمومی طور پر قیامت کا انکار کرتے تھے۔ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، اور آج بھی یہ بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ رہتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، انصاف کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے جو بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو قرآن منع کر رہا ہے، صاف انکار کر رہا ہے، جو بھی لوگ جھٹلائیں گے وہ کافر ہو گئے، مشرکین ہو گئے۔ اس لیے تمام ہی لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ دوسری برائی جو اس آیت شریفہ کے اندر نازل فرمائی جس کا ذکر کیا گیا ہے،
فذلک الذی یدعو الیتیم کے اندر وہ یتیموں کو دھکا دینا. ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہر ہفتہ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، ہر ہفتے اونٹ ذبح کر دے. لیکن کوئی یتیم بچہ اس میں آتا کچھ مانگتا تو اس کی لاٹھی سے اس کی خبر لیتے، یعنی یتیموں کو مارا جاتا. اس زمانے میں رواج یہ تھا، اور آج کل بھی بہت ساری جگہ مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جو بری چیز ہے. یعنی کسی کا باپ مر گیا، اس کے پرورش کرنے والے اس کی ماں ہے اور ماں تو کچھ کر نہیں سکتی، تو اس کے جو عزیز اقربا ہوتے ہیں اس کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، تو یتیموں کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ یتیموں کا اپنی اولاد سے زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ بے سہارا ہے. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا تو اس کے جو رشتہ دار چچا وغیرہ ہوتے تو وہ اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے اور اس بچے کو کچھ بھی نہیں دیتے. تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں سن 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے. تو انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے ہر ہفتہ ایک اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے. لیکن ایک یتیم بچہ اس میں سے کچھ مانگا اس نے کھانے کے لیے، تو اس کو اس نے اچھی طرح سے مار پیٹ کی اور لکڑی وغیرہ سے لاٹھی وغیرہ سے اس کی خبر لی. یعنی اچھا خاصا اس بچے کو اس نے مار کے ذریعے سے اور اس بچے کی توہین بھی کی اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا. یتیموں کے ساتھ بڑا ظلم یہ تھا کہ ان کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا تھا، یعنی میراث جو پراپرٹی ہوتی ہے باپ کے مرنے کے بعد وہ نہیں دیا جاتا تھا. جیسے ہمارے معاشرے اور سماج میں آج کل یہ بھی ہے، یہ تو اس زمانے کی بات کری کفار کے. آج مسلمانوں میں یہ حال ہے کہ لڑکیوں کو ان کا باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو ان کا میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا بڑی تعداد میں. کل قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تیسری بات جو مذمت کی گئی اس کے اندر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتی، اور جب دوسروں کو ترغیب نہ دے تو خود کیا کھا کھلائے گی. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسے کھانا کھلائیں گے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو کھانا دیتا. سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہ ایک واقعے کو بیان کیا گیا سورہ یاسین شریف میں آیت نمبر 47 کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو مال دیا اس میں سے خرچ کرو، تو مشرکین کہتے، وہ ابو جہل حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر لوگوں سے کہتے کہ اللہ پاک نے جو مال دیا ابو جہل سے کہتے اس میں سے خرچ کرو. تو ابو جہل کہتا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، وہ لوگ جو انہوں نے انکار کیا قیامت کا، جو وہ لوگ جو کافر تھے اہل ایمان سے کہتے اگر اللہ نے ہم کو مال دیا تو اللہ ہم کو چاہتا ہے، اگر اللہ ہم کو چاہتا تو ان کو بھی مال دیتا. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے اور بتلایا کہ دنیا کا نظام اللہ پاک نے کچھ عجیب طریقے سے چلایا ہے اور ہر ایک انسان کو ایک دوسرے سے ضروریات ہے. ایک آدمی مالدار ہے تو اس کو مزدور کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، اور اگر مزدور نہ ملے تو کام کیسے کرے. تو دنیا کے نظام کو اللہ پاک نے ایسے چلایا ہے کہ ہر ایک کی ضروریات کو رکھا ہے. اگر ضروریات باقی نہیں تو دنیا کا کام نظام نہیں چلتا. اس لیے اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کا خیال رکھنا چاہیے. ورنہ اللہ پاک آج دینے والا بنایا ہے، کل ہو سکتا ہے لینے والا بھی بنا سکتے ہیں. دینے والے بنانے والی ذات بھی وہی ہے تو لینے والی ذات بنانے والی بھی وہی ہے. اس لیے اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے تو آدمی کو اکڑنا نہیں چاہیے اور شکر ماننا چاہیے ان لوگوں کا جو ہم سے مال لے رہے ہیں. ورنہ ایسے دنیا میں بہت سارے افراد آپ کو مل جائے گی. ایک زمانہ تھا جن کا ترکی گوشتہ تھا، جن کے پاس مال و دولت تھی، لوگوں کی چہل پہل تھی، لیکن بعد میں اس کا برعکس ہوا اور لوگ جو دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے اور پھر انہیں کوئی دینے والے نہیں رہا. اس لیے اللہ پاک کی اس بات پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. تو یہ باتیں اس صورت کے اندر بتلائی گئی ہے. آگے منافقین کے متعلق 3 باتوں کا ذکر ہے. منافقین کی 2 قسمیں، منافقین اعتقادی اور منافقین عملی.
نبی علیہ السلام کے زمانے میں دونوں قسمیں پائی جاتی تھی، لیکن آج کل ہم اس پر کسی کو فتویٰ اور کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس موجود تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا جاتا تھا وہ منافق ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے منافقین کی علامتیں بتلائی گئی اور حدیث کے اندر اس کی بڑی تشریح اور توضیح ہے۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ نفاق سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ پاک ہمارے دلوں سے نفاق کو نکالے۔ اول اس صورت میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے، منافقین جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوف اور شرما شرمی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ منافق کی عادت تھی اس زمانے میں، نبی علیہ السلام کا ڈر ہوتا، صحابہ کرام کا ڈر ہوتا تو شرما شرمی نماز پڑھ لیتے کہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اور غفلت کے ساتھ، یعنی کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، کبھی اتنی تاخیر کر دی کہ وقت گزر گیا، پڑھی تو اس طرح کے ارکان نماز کو صحیح طرح پر ادا نہیں کیا، بے دلی کے ساتھ پڑھی۔ دوسری برائی تو نماز کے سلسلے میں فوائد للمصلین یہاں پر بتایا گیا ہے منافقین کی علامت کو۔ آج کل ہمارے اپنے معاشرے اور سماج میں کتنی نماز سے سستی اور کاہلی ہے، یہ تو زمانے کے منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آج ہم کتنے دور ہیں نماز سے، اس لیے اس بارے میں بہت غور و فکر کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر پڑھنے کی حد الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو بتلائی گئی منافقین کے بارے میں جو برائی تھی، ریا اور دکھلاوا، یعنی نماز پڑھی یا زکات دی تو مقصد عمل نہیں ہے بلکہ عمل کی نمائش ہوتا ہے، اس لیے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، اگر کوئی شخص نماز، صدقہ خیرات اور روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس کا نماز پڑھنا دکھاوٹ کے لیے شرک ہے، اس کا روزہ رکھنا دکھاوٹ کے لیے شرک ہے، اس کا صدقہ خیرات کرنا دکھاوٹ کے لیے شرک ہے، لہذا دکھانے اور ریاکاری کے اعتبار سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں ریاکاری کا زیادہ ماحول پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہمارا عمل نفاق میں شمار ہوگا اور ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ تیسری برائی معاون کو روک لینا۔ معاون کی دو تشریح کی گئی ہے، معاون سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی مختلف اقوال اس سلسلے میں ہے، لیکن دو قول زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے معاون سے مراد برتنے کی وہ عام چیزیں مراد ہے جو ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دی جاتی ہے، جیسے آگ، پانی، برتن، لوٹا، گلاس وغیرہ۔ اس لیے دوسرا قول جو اس سلسلے میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ منافقین کی یہ تینوں خصوصیات یعنی نماز میں سستی، دکھلاوا اور بخل کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ 5ویں پارے میں اللہ پاک نے وہاں پر منافقین کی بات بتائی کہ منافقین لوگ جب نماز پڑھتے تو سستی کرتے ہیں اور ریاکاری مقصود، یراؤن الناس لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتے مگر تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مسلمانوں کو بھی متوجہ کرتی ہے، کیونکہ ان برائیوں میں سے پہلی چیز کا تعلق ایمان سے ہے، باقی پانچوں باتوں کا تعلق عمل سے ہے، اور یہ کوتاہیاں مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ آج مسلم سماج میں بکثرت ہو رہی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں چند وضاحتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، اگر کوئی شخص اپنی مجبوری اور محتاجی کی وجہ سے یتیم اور محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خود غریب ہے اور کوئی محتاج ہے، لیکن خود غریب ہے، خود کی کھلانے کی طاقت اور صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کو نہ کھلانے پر گناہ نہیں ہے۔ دوسرے محتاجوں کی مدد کی ترغیب دینی چاہیے، جو خود محتاج ہے خود تو دے نہیں سکتا، تو جو لوگ صاحب ثروت ہے اللہ پاک نے جس کو مال سے نوازا ہے تو ان لوگوں کو ترغیب دلائے کہ جو فلاں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کا تعاون کرے۔ اگر تعاون بھی نہیں کرتے پھر ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوگا، تو دوسرے محتاجوں کی مدد کی ترغیب دینی چاہیے، لیکن جس کو ترغیب دی جا سکتی ہو اگر اس سے بات ماننے کی توقع نہ ہو تو ترغیب دینا واجب نہیں ہے۔
ہاں اگر کوئی شخص فاقے سے دوچار ہو اور خود کھانا کھلانے کے موقف میں نہ ہو، دوسرا ایسا شخص موجود ہو جس کو ترغیب دی جا سکے اور اس کے اندر اس کی استطاعت بھی ہو، تو ترغیب دلانا واجب ہے، کیونکہ جب کوئی شخص بھوک میں اضطرار کے درجے میں پہنچ جائے تو اس کی مدد واجب ہو جاتی ہے۔ تیسری، اگر نماز چھوٹ جائے، قصدن نہ چھوٹے، یعنی جان بوجھ کر نہ چھوٹے، خواہ یہ چھوٹ جانا بھول کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، تو گنہگار نہ ہوگا، البتہ اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ لیکن نماز میں اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو رکھنی چاہیے۔ اگر کوشش کے باوجود توجہ ہٹ جائے اور غیر ارادتی طور پر دوسرے خیالات ذہن میں آ جائے تو چونکہ انسان اس میں معذور ہے تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر نماز میں خیالات لانا یہ برا ہے۔ آ جانا خیالات کا یہ برا نہیں ہے، آ جانے کے بعد اپنی نگاہ کو اپنے دل و دماغ سے اس سے دور کر لینا یہ ضروری ہے۔ پانچویں چیز اس کے اندر جو بتلائی، فرائض کو لوگوں کے سامنے ادا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ فرض نمازیں لوگ دیکھ رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے تو آزان دی گئی ہے، آؤ نماز کیجیے۔ لیکن نوافل میں بہتر یہ ہے کہ اس کو خفیہ کیا جائے، جیسے سنتیں چیزیں ہیں، نوافل کی چیزیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، صدقہ خیرات، نفل صدقہ خیرات ہیں، تو اس میں بہتر اور افضل یہ کہ کوئی نہ دیکھے۔ لیکن جہاں تک کہ فرائض کی اور واجبات کی بات ہے، اس میں بہتر یہ کہا گیا ہے اس کو ریاکاری بتلائے لوگوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اسی لیے آزاد دی جاتی ہے۔ فرائض کو لوگوں کے سامنے ادا کرنے میں حرج نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے کہ لوگوں کو بتلا کر نماز پڑھے، جیسے فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور بعض صورتوں میں بہتر ہے جیسے اس لیے علانیہ طور پر کار خیر میں خرچ کرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو دکھلانا وہاں پر اس نیت سے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیں اور دین کا فائدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہاں بتلانا بہتر ہے۔ بس نیت انسان کی صحیح رہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نفل عبادت کرتا ہو اور ارادہ دکھاوے کا نہ ہو، لیکن کوئی اسے دیکھ لے یا اللہ کی توفیق سے کسی نے اچھے عمل کیے، لوگوں نے اس کی تعریف کر دی اور اس سے خوشی ہوئی، تو یہ صورت ریا میں داخل نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کے دیکھ لینے میں انسان کے قصد و ارادے کو دخل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تعریف پر خوش ہونا ایک طبیعی چیز ہے، اس میں بھی انسان کے ارادے کو دخل نہیں، اس لیے یہ چیزیں ریا کے دائرے میں نہیں آئے گی۔ کسی کام کے ریا پر مبنی ہونے کی علامت یہ ہے اگر دیکھنے والے اس عمل کو نہ دیکھتے یا اس کی تعریف نہ کی گئی ہوتی تو اس عمل کو کرتا ہی نہیں۔ ایک معیار بتلا دیا گیا ریاکاری اور غیر ریاکاری کا، یہ بتلانے علامت اگر دیکھنے والے اس عمل کو نہ دیکھتے تب بھی یہ انسان کو عمل کرتا تو معلوم ہوا یہ ریاکاری نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا پڑھ رہا ہے تب بھی اچھی چیز ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں تب تہجد پڑھ رہا ہے اور دل کے اندر ایک لوگ تہجد گزار کرے یا دل کے اندر یہ کہ لوگ عبادت گزار کرے تو پھر یہ ریاکاری میں شمار ہوگا۔ لیکن لوگ کہے یا نہ کہے اس کا اپنا معمول ہے، وہ کر رہا ہے کرتا رہتا ہے تو پھر یہ ریاکاری میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ایک اہم بات جو ان آیات سے معلوم ہوئی وہ معاون سے متعلق، معاون ایسی چیز ہے جو عام طور پر عاریتاً ایک دوسرے کو دی جاتی ہے اور اس کا انحصار ہر زمانے اور ہر پیشے کے عرف پر ہے۔ جیسے کوئی آدمی موٹر سائیکل کا کام کرتا ہے، اس کے اندر جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو نہ دینا یہ معاون ہے، اور ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اس معاون میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کھیتی باڑی والے اور ان کے جو گھوڑا ٹکاس وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو وقتی طور سے دی جاتی ہے تو دینا چاہیے۔ الیکٹریشین والے، پلمبر والے جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے دینے کی، یہ بھی دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل علم جہاں قلم، کاپی، پین یعنی کاغذ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، معمولی چیزیں، تو یہ ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ شے حقیر کو معون کہا جاتا ہے، شے قلیل کو معون کہا جاتا ہے، چھوٹی کم چیز ہے، معمولی چیز ہے اور اس میں انسان آنا کاری کر رہا ہے، کر رہا ہے تو اس کو معون کہا جاتا ہے۔ تو اہل علم
کاغذ کا ٹکڑا، قلم وغیرہ اسی طرح چیزیں استفادہ کے لیے دیتے ہیں، یہ سب چیزیں معمول میں شامل ہیں۔ البتہ معمول کا دینا اخلاقی واجبات میں سے، اخلاقی واجبات اور شرعی واجبات دو چیزیں۔ اخلاقی واجبات کا مطلب دے تو ثواب ملے گا، نہ دینا اچھی چیز نہیں کہ دے دی جائے، لیکن کوئی نہ دے تو اچھی چیز نہیں، لیکن گناہ نہیں ہوگا انسان کے اوپر۔ تو شرعی واجبات میں سے نہ کہ شرعی واجبات میں سے، اس لیے اگر کوئی شخص نہ دے تو ثواب سے محروم رہے گا لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ تو معمولی چیزوں کو دینا چاہیے، شرعی اعتبار سے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا نہ دینے کی وجہ سے، لیکن اخلاقی اعتبار سے انسان کی اخلاق میں بلند ہونا چاہیے کہ معمولی چیزوں پر روکنا نہیں چاہیے بلکہ دینا چاہیے۔ جیسے گھر میں ایک دوسرے سے نمک مانگتے ہیں اور دوسری معمولی پیٹی اور ماچس وغیرہ ایک دوسرے کو مانگی جاتی ہے، تو یہ چیزیں دینا چاہیے، یہی معمول ہے۔ لیکن شرعی واجبات نہیں، اخلاقی واجبات میں سے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو انسانوں کے معاشرے اور سماج میں چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ریاکاری سے حفاظت فرمائے اور اخلاص اور للہیت سے تمام کام کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔